ابدالی گرامر اسکول اردو جماعت سوئن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ سبق نمبر 8۔ سبق کے اہم نکات: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجرت سے 47 برس قبل مکے میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ شرم و حیا، رحم دلی اور سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خاص خوبیاں تھیں۔ سبق کے مشکل الفاظ کی دہرائی کریں۔ ہجرت، ہجرت۔ 47، 47۔ قریش، قریش۔ عہدہ، عہدہ۔ عقاب، عقاب۔ نشان، نشان۔ خاندان، خاندان۔ نشان، نشان۔ بزرگی، بزرگی۔ مقابلہ، مقابلہ۔ خلیفہ، خلیفہ۔ شرم و حیا، شرم و حیا۔ سخاوت، سخاوت۔ خوبیاں، خوبیاں۔ چرچا، چرچا۔ یتیموں، یتیموں۔ بیواؤں، بیواؤں۔ غلام، غلام۔ میٹھے، میٹھے۔ کنواں، کنواں۔ بیرما، بیرما۔ یہودی، یہودی۔ آمدنی، آمدنی۔ ذریعہ، ذریعہ۔ درہم، درہم۔ خرید، خرید۔ تعداد، تعداد۔ کثیر، کثیر۔ وسیع، وسیع۔ کارنامہ، کارنامہ۔ غزوہ، غزوہ۔ تبوک، تبوک۔ فوجیوں، فوجیوں۔ اخراجات، اخراجات۔ نقصان، نقصان۔ دور حکومت، دور حکومت۔ قافلہ، قافلہ۔ بیچنے، بیچنے۔ انکار، انکار۔ اعلان، اعلان۔ ملاقات، ملاقات۔ ذوالحج، ذوالحج۔ ہجری، ہجری۔ شہادت، شہادت۔ 82، 82۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 46 کا پہلا پیراگراف پڑھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجرت سے 47 برس قبل مکے میں پیدا ہوئے۔ بچوں، اب آپ بتائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجرت سے 47 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔
آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ بچوں اب آپ بتائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ قریش کا مشہور عہدہ عقاب یعنی فوجی نشان آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان ہی کو رکھنے کی عزت حاصل تھی۔ پیارے بچوں اب آپ بتائیں قریش کا مشہور عہدہ کس خاندان کو رکھنے کی عزت حاصل تھی؟ قریش کا مشہور عہدہ عقاب یعنی فوجی نشان آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو ہی رکھنے کی عزت حاصل تھی۔ یوں عزت اور بزرگی میں کوئی اور خاندان آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ بچوں صفحہ نمبر 46 کا دوسرا پیراگراف پڑھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ شرم و حیا، رحم دلی اور سخاوت آپ رضی اللہ عنہ کی خاص خوبیاں تھیں۔ بچوں اب آپ بتائیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ بچوں اب یہ بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاص خوبیاں کون سی تھیں؟ شرم و حیا، رحم دلی اور سخاوت آپ رضی اللہ عنہ کی خاص خوبیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بڑا نرم دل عطا کیا تھا۔ آپ کسی کی تکلیف برداشت نہ کر سکتے تھے۔ بچوں اب آپ بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بڑا نرم دل عطا کیا تھا، کسی کی تکلیف برداشت نہ کر سکتے تھے۔ روپیہ پیسہ بہت تھا، لاکھوں کی مالیت کا تجارتی کاروبار کرتے تھے۔ بچوں اب آپ بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون سا کاروبار کرتے تھے؟ لاکھوں کی مالیت کا تجارتی کاروبار کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کھلے دل سے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا چرچا ہر بچے کی زبان پر تھا۔ پیارے بچوں اب آپ بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا چرچا ہر بچے کی زبان پر کیوں تھا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کھلے دل سے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا چرچا بچے بچے کی زبان پر تھا۔ صفحہ نمبر 47 کا پہلا پیراگراف پڑھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یتیموں، بیواؤں اور غریب رشتہ داروں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے اور ہر جمعہ کو غلام آزاد کرواتے تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کن لوگوں کی مدد کرتے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یتیموں، بیواؤں اور اپنے غریب رشتہ داروں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے اور ہر جمعہ کو غلام آزاد کرواتے تھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے تو یہاں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں بیر روما تھا۔ بچوں، اب آپ بتائیں، جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کون سا کنواں تھا؟ جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو یہاں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں بیر روما تھا۔ کنویں کا مالک ایک یہودی تھا۔ اس نے کنویں کے پانی کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ بچوں، اب آپ بتائیں کنویں کا مالک کون تھا؟ کنویں کا مالک ایک یہودی تھا۔ بچوں، اب یہ بتائیں یہودی کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا؟ یہودی نے کنویں کے پانی کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کنواں 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ بچوں، اب آپ بتائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے میٹھے پانی کا کنواں کتنے درہم میں خریدا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کنواں 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ مدینے میں رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کثیر رقم خرچ کر کے مسجد نبوی کو وسیع کروایا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کس مسجد کو اور کیوں کثیر رقم خرچ کر کے وسیع کروایا؟ مدینے میں رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کثیر رقم خرچ کر کے مسجد نبوی کو وسیع کروایا۔ بچوں، اب صفحہ نمبر 47 کا دوسرا پیراگراف پڑھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے 10,000 فوجیوں کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے 10,000 فوجیوں کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار نقد دیے۔ بچوں، اب آپ بتائیں غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 فوجیوں کے اخراجات ادا کرنے کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار نقد ادا کیے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا کوئی عمل نقصان نہ پہنچا سکے گا۔
پیارے بچوں، اب آپ بتائیں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا کہا؟ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا کوئی عمل نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 47 کا تیسرا پیراگراف پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ایک بار سخت قحط پڑ گیا۔ غریب مسلمان غلے کے لیے ترسنے لگے۔ بچوں، اب آپ بتائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں کیا ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ایک بار سخت قحط پڑ گیا۔ غریب مسلمان غلے کے لیے ترسنے لگے۔ انہی دنوں اونٹوں کا ایک قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلہ لے کر باہر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ خریدنا چاہا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں قحط کے دوران اونٹوں کا ایک قافلہ کس کا غلہ لے کر باہر آیا؟ انہی دنوں اونٹوں کا ایک قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلہ لے کر باہر آیا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں کس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلہ خریدنا چاہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ خریدنا چاہا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیچنے سے انکار کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جس کو بھی غلے کی ضرورت ہو مفت لے جائے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غلے کے حوالے سے کیا اعلان کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیچنے سے انکار کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جس کو بھی غلے کی ضرورت ہو مفت لے جائے۔ اب صفحہ نمبر 47 کا چوتھا پیراگراف پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ میرے غلے کی قیمت بہت کم دے رہے تھے۔ میں نے اپنا غلہ اللہ کے ہاتھ زیادہ قیمت پر بیچ دیا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ملاقات جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ میری غلے کی قیمت بہت کم دے رہے تھے۔ میں نے اپنا غلہ اللہ کے ہاتھ زیادہ قیمت پر بیچ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال خلیفہ رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو جمعہ کے دن شہادت پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے سال خلیفہ رہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال خلیفہ رہے۔ بچوں، اب یہ بتائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کب شہادت پائی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو جمعہ کے دن شہادت پائی۔ بچوں، اب یہ بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔